رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقالہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین. صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے. اس کی 73ویں آیت ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ جعلناہم ائمۃ یہدون. انبیاء کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو امام بنایا. جن انبیاء کا امام بنایا ان کے متعلق پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. جعلناہم ائمۃ یہ بتاتا ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے. جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ خلیفہ بنانے والا صرف اللہ ہے. اسی طرح امام بنانے والا بھی صرف اللہ ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے امام بنایا اور وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حکم الہی کی بنا پر. اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم ان کی طرف فعل خیر کی وحی کرتے ہیں. فعل خیر کی وحی کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ اب لفظ امام جب استعمال کر رہا ہے پروردگار عالم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ائمہ کی طرف وحی ہوتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وحی کی قسمیں ہیں. جو نبی کی وحی ہے وہ اور ہے، امام پر جو وحی ہوتی ہے وہ اور ہے. حتیٰ کہ پروردگار عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. اوحا الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. تو شہد کی مکھی کی طرف وحی ہو سکتی ہے، موسیٰ کی ماں کی طرف وحی ہو سکتی ہے، تو ائمہ کی طرف وحی کیوں نہیں ہوگی؟ یقیناً وحی ہوگی. اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں فعل خیر کی. تو اب معلوم ہوا کہ ان ائمہ سے کوئی فعل خیر سے ہٹ کے نہیں ہوتا، ہٹ کے نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وہ اقامت صلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ ایتاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں. وہ کانوا لنا عابدین، وہ ہمارے عابدین تھے. جسے پروردگار عالم عابد ہونے کی سند دے دے، اندازہ کیجئے کہ ان کی عبادت کس منزل پر ہوگی. لیکن انبیاء کے لیے پروردگار عالم نے کہا کانوا لنا عابدین، وہ انبیاء کے لیے جنہیں امام قرار دیا گیا. جو اب امامت تو شروع ہوئی جناب ابراہیم علیہ السلام سے، جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کے لیے ہم نے امام بنایا ہے آپ کو. تو وہاں سے جو امامت شروع ہوئی ان کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کانوا لنا عابدین، وہ ہمارے عابد تھے. اب ایک اور منزل، جب پروردگار عالم جناب آدم کو خلق کر رہا تھا
تو اس وقت ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا ثَبَّتَهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو درست کر لوں، فَإِذَا ثَبَّتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو ایسی صورت میں تم تمام سجدہ کرنا۔ خطاب ہو رہا ہے تمام ملائکہ سے، معلوم ہوا کہ ملائکہ ساجدین ہو رہے ہیں، تمام انبیاء ہیں عابدین، تمام ملائکہ ہیں ساجدین، لیکن چوتھے امام ہیں زین العابدین و سید الساجدین۔ تو معلوم ہوا کہ اب کس منزل پر عبادت ہوگی امام زین العابدین، اور سجدے کس منزل پر ہوں، عجیب منزل ہے۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تمام ائمہ ہمارے اولیاء ہوتے ہیں، اور ولی کی صفت پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اپنے آپ کو ولی کہتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ یحیی الموتیٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر، پس اللہ ولی ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر شے پر اختیار رکھتا ہے۔ یہ ولی کی صفت بیان کر رہا ہے پروردگار عالم۔ اگر صرف اپنی صفت بیان کرنا ہوتا تو اللہ یہ کہہ سکتا تھا وَاللَّهُ یحیی الموتیٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر، لیکن ارشاد کیا ہو رہا ہے اللہ هو الولی، اللہ ولی ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمام اشیاء پر اختیار رکھتا ہے۔ اب دو ولیوں کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کروں۔ ایک پہلے ولی مولا کائنات علی ابن ابی طالب دیکھیے دشمنی بھی عجیب چیز ہے۔ ایک شخص کو جو ہے تابوت میں لٹا کے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھا دیجیے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ علی ولی ہے، حقیقتاً ولی ہے، غائب کا علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، آزما رہے دشمنی میں، لا کے کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھا دیجیے، اور چونکہ امام محافظ شریعت ہوتا ہے یوں ہی نماز نہیں پڑھا دیا۔ آپ نے پوچھا کہ ولی کون ہے اس کا، کہا کہ ماں، اس کی ماں آگے آئی، تو آپ نے پوچھا نماز پڑھا دوں، اس نے کہا ہاں پڑھا دیجیے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھا دی، جب نماز پڑھا دی تو جو لوگ لے کے آئے تھے انہوں نے نام پکار کے کہا اٹھ جا۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کسے پکار رہے، وہ تو مردہ ہے۔ اب ہوئے پریشان کہ ہم تو زندہ لے کے آئے تھے، یہ مردہ کیسے ہو گیا؟ لیکن ماں سمجھ گئی کہ علی وہ ہے جس کے ارادے سے انسان مردہ ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ قدموں سے لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے یا علی، مجھے یہ لوگ بہکا کے لے کے آئے تھے اور میں بہکاوے میں آ گئی، لیکن یا علی میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسے واپس کر دے۔ اب مولا کائنات نے ارادہ کیا، دیکھا کہ اس کے دل میں معرفت ولی ہو چکی ہے، لہذا اب اسے زندہ کر دیا۔ تو قرآن مجید کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ ہی نہیں بلکہ زندہ کو مردہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، نہیں بلکہ ایک اور منزل، رسالت پاک کی محفل میں عیسائی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اگر آپ افضل ہیں تو ہمارے نبی عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، آپ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ رسالت ماں مولا کائنات کی طرف رخ کر کے ارشاد فرماتے ہیں یا علی ان کے ساتھ جا کے مردہ زندہ کر دو۔ علی نے یہ نہیں پوچھا مردے کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول بھی جانتے تھے کہ علی زندہ کر سکتے ہیں، اور علی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ چلے، خنبر بھی ساتھ ہیں، ایک قبر پہ پہنچے،
وہاں قم بإذنی کہہ کے ٹھوکر مار کے زندہ کیا. کچھ آگے بڑھے، دوسری خبر پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کی اور مردے کو زندہ کیا. واپس پلٹنے لگے، خنبر کہنے لگے کہ مولا آج میں نے آپ کے فعل میں 2 چیزیں دیکھی. ایک جگہ آپ قم بإذنی کہہ کے زندہ کر رہے ہیں، ایک جگہ قم بإذن اللہ کہہ کے زندہ کر رہے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا آنے والے جو تھے وہ عیسائی تھے. جب حضرت عیسیٰ جو ہے مردے کو زندہ کر رہے تھے تو یہ ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے. میں توحید کا بچانے والا ہوں، لہذا میں نے ایک جگہ قم بإذنی کہہ کے زندہ کیا تو دوسرے مقام پر قم بإذن اللہ کہہ کے زندہ کیا، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ نہ میں ان جیسا ہوں نہ تم جیسا. شہین قدیر کی منزل یہ بھی عجیب منزل ہے. دیکھیں کسی شہر جیسے مثال کے طور پر یہ مائک ہے، اس کو اگر ہٹانا ہے تو مجھے چھونا پڑے گا، بغیر چھوئے اس کو ہٹا نہیں سکتا ہوں. لیکن مولائے کائنات کی وہ ذات ہے کہ اس زمین پر بیٹھے ہوئے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا رہے ہیں. اللہ کل شہین قدیر کی منزل ہے. معلوم ہوا اچھا یہ جو سورج کو پلٹایا انہوں نے تو صرف سورج کو پلٹایا نہیں ہے. دیکھیے سارا نظام شمسی جو ہے آپس میں جو جڑا ہوا ہے قوت کشش سے، سارے ستاروں کے درمیان قوت کشش ہے. اب مثال کے طور پر یہاں ایک ستارہ ہے، یہاں ایک ستارہ ہے، ان کے درمیان ایک مناسبت سے قوت کشش ہے، لہذا یہ اپنے مقام پر یہ اپنے مقام پر. لیکن اگر یہ اسے ہٹا دیا جائے تو یہ فاصلہ کم ہو جائے گا، قوت بڑھ جائے گی، لہذا ان کے ٹکرانے کا امکان ہے اور ادھر دوری ہو جائے گی، وہ دور جانے کا امکان ہے. معلوم ہوا کہ مولائے کائنات نے اگر سورج کو پلٹایا ہے تو نظام کشش کو ساری کائنات کے برقرار بھی رکھا ہے اور دنیا قائم رہی. یہ ایک ولی. دوسرے ولی چوتھے امام زین العابدین. ایک شخص امام کا چاہنے والا ہر سال حج کے لیے آتا تھا اور امام کے لیے تحفے تحائف لاتا تھا. حج کے بعد امام کی خدمت میں آتا تھا. ایک سال اس کی بیوی نے کہا کہ تم تو ہر سال امام کے لیے کچھ نہ کچھ لے جاتے ہو، امام نے بھی تمہیں کچھ دیا ہے کبھی؟ اس نے کہا ایسا نہ کہیں، ہمارا فرض ہے کہ امام کی خدمت کریں. خیر وہ آ گیا حج کر کے امام کی خدمت میں جب پہنچا تو ایک مرتبہ امام اس وقت تناول فرما رہے تھے تاہم آپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ بیٹھ کھا لے. کھانا کھاتا ہے ساتھ. اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ اب ہاتھ دھونے کی باری آئی تو ارشاد فرمایا کہ ہاتھ دھلا. ہاتھ دھلانے لگا. آپ نے ارشاد فرمایا دیکھ کیا ہے تشت میں؟ کہہ رہا پانی ہے. آپ نے کہا غور سے دیکھ. اب جو دیکھا اس نے غور سے تو اس میں پانی کے اوپر موتی. ایک مرتبہ پھر ارشاد فرمایا ہاتھ دھلا. پھر ہاتھ دھلا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا دیکھ کیا ہے؟ کہتا ہے موتی ہے، اس کے اوپر پانی ہے. آپ نے کہا پھر غور سے دیکھ. اب جو غور سے دیکھتا ہے تو اس میں زمرد ہے. پھر تیسری مرتبہ لال ہے. معلوم ہوا کہ ولی وہ ہے جو ایک اپنے ہاتھ کے مس سے پانی کو مختلف چیزوں میں تبدیل کر رہا ہے. دیکھیے جو لوگ کیمسٹری پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ چیزیں جو بنتی ہیں، مختلف چیزیں، مختلف جو اجزاء ہوتے ہیں وہ ان کی تعداد بھی مقرر رہتی ہے، مقدار بھی مقرر رہتی ہے، ان کی تعداد بھی مقرر رہتی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں بنتے. لیکن مولا کا کمال یہ ہے کہ ایک ہی پانی سے 3 چیزیں بنا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اختیار ولی یہ ہے. ادھر قرآن میں مجید میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فاللہ هو الولی یحیی الموتی وهو علی کل شیء قدیر. تو شیء قدیر کا وہاں نمونہ امام نے پیش کر دیا
یہ بتایا کہ ایک پانی سے میں 3 چیزیں جب بنا رہا ہوں تو میں علی کل شیء قدیر کی منزل پر ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مس سے مولا کے ساری چیزیں بدل رہی ہیں. اور اس کے بعد عجیب منزل ہے، اس کے بعد یہ تمام اٹھا کے دے دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ لے جا کے اپنی زوجہ کو دینا. یہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ میری زوجہ کی بات امام کو معلوم ہو گئی. معلوم ہوا ولی وہ ہے، امام وہ ہے جسے ساری کائنات کی باتیں چاہنے والوں کی معلوم ہو، نظر ہوتی ہے امام کی ساری کائنات. یہ جاتا ہے زوجہ کو دیتا ہے، وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ تو نے مجھے شرمندہ کر دیا، امام کو معلوم ہو گیا امام نے یہ تحفہ بھیجا ہے. تو اس نے کہا کہ اب کی بار جب جانا ہو تو مجھے ساتھ لے چلنا، میں بھی امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اسے ساتھ لیے ہوئے دوسرے سال آیا. قریب مدینہ پہنچنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا زوجہ کا. یہ روتا پلاتا آتا ہے مولا کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میری زوجہ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہی تھی لیکن راستے میں انتقال ہو گیا. جب امام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے جا اور جا کے لے کے آ. اب یہ نہیں پوچھتا وہ مر گئی ہے کیسے لے کے آؤں، اس لیے کہ جب اس نے دیکھا کہ ہاتھ کا دھون 3 چیزوں میں بدل سکتا ہے تو امام پر وہ زندہ بھی ہو سکتی ہے. مولا کائنات نے تو ٹھوکر مار کے کہا تھا قم باذنی اور قم باذن اللہ، لیکن امام اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے مقام پر مردے کو زندہ کر رہے ہیں. ولی کا عجیب عالم ہے. یہ اختیار امام بتا رہے ہیں. عجیب بات ہے. دیکھیے کربلا سے جب واپس آئے ہیں امام تو لوگ جو ہے وہاں پھر 2 حصوں میں بٹ گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد حنفیہ امام ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھائی ہیں امام حسین علیہ السلام کے، جس سے امام حسن علیہ السلام کے بعد بھائی امام حسین علیہ السلام امام ہوئے، اسی طرح آپ بھی چونکہ بھائی ہیں لہذا آپ بھی امام ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ جو اتنے مظالم سہ کے آئے وہ امام اختیار کہاں رکھتا ہے، ان سے لڑنے کے لیے تو کوئی صاحب اختیار چاہیے. لہذا ایک مرتبہ انہوں نے محمد حنفیہ کو امام کہنا شروع کیا. اب محمد حنفیہ کا فرض تھا کہ امام کو امام ثابت کریں. ایک مرتبہ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان کہ امامت مجھے ملنا چاہیے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں امام ہوں. تو کہا کہ میں بھائی ہوں. تو امام نے ارشاد فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ جا کے حجر اسود سے ہم گواہی لیتے ہیں، جس کے حق میں گواہی دے وہ امام ہو. محمد حنفیہ چاہتے یہی تھے کہ کوئی الہی ثبوت مل جائے امام کی امامت کا، لہذا راضی ہو گئے. ورنہ عام انسان ہرگز راضی نہیں ہو سکتا کہ ایک پتھر کیسے گواہی دے گا. ایک مرتبہ گئے حجر اسود کے پاس، وہاں سلام کیا محمد حنفیہ نے، کوئی جواب نہیں آیا. اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے جب سلام کیا تو جواب سلام آیا اور اس کے ساتھ یہ بھی اس پتھر سے آواز آئی انتا امام و ولی. یہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ رسالت مآب کے حقیقی وارث یہ ہیں، اس لیے کہ رسالت مآب نے بھی پتھر سے گواہی دلائی تھی، ہاتھوں پہ کنکریاں لے کے گواہی دلائی تھی. وارث جو ہے وہ بھی پتھر ہی سے گواہی دلا رہا ہے. نہیں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. مولا کائنات ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک طویل خاموش شخص وہاں حجر اسود کو دیکھ کے کہتا ہے کہ چونکہ رسالت مآب نے تجھے بوسہ دیا تھا اور سلام کیا تھا میں کر رہا ہوں، ورنہ نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو فوراً مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں یہ گواہی دے گا کہ کون سچے دل سے طواف کر رہا تھا کون نہیں کر رہا تھا. تو یہ گواہی دے گا، فائدہ بھی پہنچائے گا نقصان بھی پہنچائے گا. لیکن ثبوت نہیں ملا تھا زندگی مولا کائنات میں کہ یہ حقیقتاً گواہی دے سکتا ہے. وہ
امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں یہ بتا دیا کہ دیکھو میرے جد نے اگر کہا تھا کہ یہ گواہی دے سکتا ہے تو میں گواہی اس سے دلا کے بتا رہا ہوں کہ میرا دادا میرا جد حق پر ہے اور حقیقتاً یہ گواہی دے سکتا ہے، اور ولی کا یہ اختیار ہے کہ وہ پتھر سے گواہی دلوا دے۔ اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام جب کربلا سے واپس آئے ہیں تو عالم یہ ہے سختی کا کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا ہے، خطبہ نہیں دینے دیا جاتا۔ ایسے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ دعاؤں کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ تبلیغ کی ہے بلکہ حق پہنچایا۔ دعاؤں کے ذریعے سے، دعاؤں میں مولا کائنات نے جس طرح اپنے خطبوں میں معرفت دلائی ہے، اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں معرفت رب کے گوشے بیان کیے، عبادت کے سلیقے بیان کیے، نفس کو کس طرح قابو میں رکھا جائے یہ بیان کیا۔ اور اس کے بعد امام کا ایک اور خصوصی کام یہ ہے کہ آپ نے حقوق بیان کیے، 50 ہستیوں کے 50 لوگوں کے حقوق بیان کیا ہے امام نے، جس میں حق پروردگار عالم ہے، حق والدین ہے، حق استاد ہے، حق زوجہ ہے، حق بھائی ہے، ہر ایک کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، ہر ایک کا حق بیان کیا ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل کرنا شروع کر دے جو حقوق مولا نے بیان کیا ہے تو اس کی زندگی ایک پرفیکٹ انسان کی ہو سکتی ہے، جو بارگاہ الہی میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں بلکہ انتہائی اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے گا۔ امام نے وہ حقوق بیان کیے ہیں، لیکن ایسے امام کو کتنی مصیبتیں ہوئی، کتنی مصیبتیں ہیں کربلا کے میدان میں۔ دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جیسے سجدے امام زین العابدین علیہ السلام نے کیے کسی نے نہیں کیے، اسی لیے تو سید الساجدین کہا گیا۔ حالانکہ سجدوں میں آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کا وہ سجدہ ہے جس میں ضرب لگی اور آپ نے ارشاد فرمایا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں فائز ہو گیا۔ وہ سجدہ، عظیم سجدہ جس سجدے میں اعلان کر رہے ہیں مولا کائنات فزت و رب الکعبہ، اور امام حسین علیہ السلام کا سجدہ آخری سجدہ جو سجدہ ختم ہی نہیں ہوا، وہ کس عظمت کا سجدہ ہے۔ اس کے باوجود سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کہلا رہے ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ زین العابدین علیہ السلام کی عبادت اور سجدے کس منزل پر ہوگی۔ ہاں باپ کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھ کے سجدہ کرنا نہیں، جلے ہوئے خیموں کی رات پر شام غریبہ سجدہ کرنا اور عبادت کرنا، رات کی تاریکی میں شب کی نمازیں پڑھنا اور سجدے کرنا عجیب منزل ہے۔ دیکھیے جناب ابراہیم بھی سجدے کرتے تھے، جب کوئی نعمت نازل ہوتی جناب ابراہیم سجدہ کرتے تھے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے انہیں اپنا خلیل کہا ہے۔ خلیل اللہ اس لیے قرار پائے کہ ہر نعمت کے نزول پر سجدہ کرتے تھے۔ نعمت کے نزول پر سجدہ کرنا اور بات ہے، لیکن نعمت کے ذکر پر سجدہ کرنا اور بات ہے۔ نعمت ایک وقت نازل ہوتی ہے لیکن اس کا ذکر کئی بار ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک نعمت کا جب ذکر کرتے اس وقت سجدہ کرتے۔ معلوم ہوا ابراہیم جس نعمت کے لیے ایک سجدہ کرتے، زین العابدین علیہ السلام اس نعمت کے لیے ہزاروں سجدے کرتے، جب بھی ذکر ہوتا سجدہ کرتے۔ اسی لیے تو سید الساجدین کہلائے۔ ہاں عجیب منزل ہے، وہ منزل آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلا حکم امامت کا جو دیا ہے امام نے، پتہ نہیں کس دل سے دیا ہے امام نے، اس لیے کہ یہ وہ غیرت مند امام ہے۔ جب قافلہ
مدینے سے روانہ ہو رہا تھا تو اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ کوئی قریب نہ آئے. خنات لگا دیے گئے تھے اور اعلان کر دیا گیا تھا کہ بیویاں سوار ہو رہی ہیں, کوئی ادھر نہ آئے. ایسے میں شب کی تاریکی میں امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے کہ ایک شخص اس خنات کے قریب آ رہا ہے. آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عروہ غفاری ہوں, میں اندھا ہوں اور بہرا ہوں, مجھے دکھائی بھی نہیں دیتا, مجھے سنائی بھی نہیں دیتا. ایک مرتبہ سید الساجدین سے ارشاد فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ بیٹا یہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے, اسے چھوڑ دو. وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا, لیکن میں جب اپنے گھر میں سو رہا تھا تو مجھے کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا لیکن بیویوں کے رونے کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ تو میری زوجہ نے کہا کہ شاید رسالت کے گھرانے کی بیویاں جا رہی ہیں, وہ رو رہی ہیں. تو میں تصدیق کے لیے آ گیا تھا. امام ارشاد فرماتے ہیں واپس چلا جاؤ. معلوم ہوا کہ اتنا غیرت مند امام ہے کہ ایک اندھے اور بہرے کا بھی آنا گوارا نہیں کرتے تھے. شب عاشور کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اصحاب کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آنے لگی. امام بیدار ہوئے غش سے, ارشاد فرماتے ہیں بابا کو بلاؤ ذرا. امام تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں بابا کیا ممکن نہیں ہے کہ ان اصحاب کے خیمے دور کر دیے جائیں, اس لیے کہ ان کے تلاوت کی آوازیں میرے کان میں آ رہی ہیں تو بیویوں کے کانوں میں بھی آ رہی ہوں گی. مجھے گوارا نہیں ہے کہ اصحاب کی آوازیں بیویوں کے کانوں میں پہنچے. معلوم ہوا اتنا غیرت مند امام جو بیویوں کے پاس اصحاب کی آوازیں قرآن کی گوارا نہیں کرتا. آج پہلا حکم یہ دے رہا ہے کہ زینب نے بھی آ کے پوچھا کہ بیٹا تمام خیمے جل گئے ہیں اور جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے. ارشاد فرمایا پھپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے, باہر نکل جائیے. آج کس دل سے امام نے حکم دیا ہوگا. اس کے بعد عجیب منزل ہے, جب قافلہ روانہ ہونے لگا ہے 11ویں کی صبح تو عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب گزارا گیا ہے لاشوں کے قریب سے تو باپ کے لاشوں کو دیکھ کے ایک مرتبہ یہ عالم ہو گیا کہ چہرہ زرد ہو گیا, جسم کانپنے لگا. شہزادی زینب نے دیکھا کہ یہ عالم ہے سید سجاد کا کہ روح پرواز کر جائے گی. آ کے ارشاد فرماتے ہیں سید سجاد یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہے اور باپ کا جنازہ بے گورے کفن پڑا ہے, ارے وہ بیٹا کیا کرے. عجیب منزل ہے. ایک اور منزل آپ کی خدمت میں عرض کروں. کوفے کا بازار ہے, کوفے کے بازار میں سرہائے شودا نیزوں پہ بلند ہے. ایک مرتبہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے. ایسے میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ اپنے باپ کا سر نوکے نیزہ پر ہے. وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ ارے یہ تو میرے بابا کا سر ہے. ایک مرتبہ فوراً جاتا ہے, تلوار لے کے آتا ہے, حملہ کر کے حبیب کا سر حاصل کر کے وہاں سے یہ کہتا ہوا جاتا ہے اس کا جوان بیٹا موجود ہے, اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں رکھا جا سکتا. امام کے دل پہ کیا گزر گئی. ارے میں جوان بیٹا میرے ہاتھوں میں بیڑیا, پاؤں میں بیڑیا, میرے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ بلند. ایک اور منزل آپ کی خدمت میں عرض کروں. چونکہ پیدل چلایا جاتا تھا, آج سید سجاد نے خیر خانہ میں بنانے سکینہ کو کیسے دفن کیا ہوگا. بہن کی وصیت یاد آئی ہوگی, آج طرف گئے امام. اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تبلیغ بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد اپنے مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں. اور ایسے میں ایک مرتبہ امام کو زہر دے دیا گیا. زہر سے تڑپنے لگے. محمد باقر علیہ السلام کو بلایا اور ارشاد فرمایا بیٹا میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو میرا آخری تمام کام تمہیں انجام دینا ہے. محمد باقر کو وصیتیں کی, سپرد کیا امام کے امامت کے اسرار.
اور اس کے بعد وہ آپ اس دنیا سے جب گزر گئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ محمد باقر صاحب نے جب غسل دیا تو گریہ کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ گریہ کیوں فرما رہے تھے؟ تو ارشاد فرمایا ارے میں بابا کی پشت پر